لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. کر ذکر مدینے والے دا ادے وچ بلائی تیری کر ذکر مدینے والے دا ادے وچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ایتھے اکلا والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. ایتھے اکلا والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. جبرائیل بھی یہ نہیں دس سکیا، جبرائیل بھی یہ نہیں دس سکیا کہ تو تک رسائی تیری جبرائیل بھی یہ نہیں دس سکیا کہ تو تک رسائی تیری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بحق لائق نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم حضرات، قرآن عظیم کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا کہ تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن عظیم کے کثیر اسماء، کہ قرآن عظیم کو جو عظمت، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ مقام دوسری کتابوں کو حاصل نہیں۔ جس طرح 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ ہے، تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کو بھی مقام حاصل ہے کہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا ہے، ایسا کرم اور ایسی عظمت، ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کتابوں کو نازل نہیں کی۔ تو قرآن عظیم پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کے پہلی کتابوں کی تصدیق فرمائی کہ جس طرح پہلے نبی اپنی اپنی امت کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن جو امت اپنے نبی کی بات جس امت نے مان لی، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرما دی۔ تو قرآن عظیم آج ہم نے صرف اسی لیے اپنے گھروں میں رکھا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں تو شادی کے وقت ان کے سر پر قرآن عظیم رکھ کر لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹا قرآن عظیم کو بہت پڑھتا ہے، لیکن جس طرح قرآن عظیم ہم شادی کے موقع پر اپنی بیٹی اور بیٹے کے سر پر رکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اسی طرح ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی قرآن عظیم کو پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا کہ ہم نے قرآن عظیم کو صرف اپنے گھروں میں اس لیے رکھا ہے کہ جب کوئی دنیا میں چلا جائے تو اس کے ختم پاک کے لیے پڑھا جائے۔ تو جب ختم پاک میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن مجید پڑھ لیے، میت کے لیے اتنے پڑھ لیے، اتنے وظائف پڑھے، لیکن
جتنے بھی وظائف ہیں اگر قرآن مجید عظیم کہ دنیا میں بھی اپنی حیاتی میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو جو عظمت اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں صراط الجنان جلد نمبر 1 دے اندر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی 11 عظمتیں بیان کی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان قرآن عظیم کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں، یہاں کہ اس کی 11 عظمتیں ملا خط ہوں کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل ہے اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے، ارشاد باری ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورۃ نساء دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل، واضح دلیل آ گئی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔ تو جس طرح قرآن عظیم کو ہم دنیا سے جاتے وقت میت کے لیے پڑھتے ہیں، اس طرح قرآن عظیم ہم کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے، اور قرآن عظیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت قرآن عظیم ہم کو کیا ہدایت دیتی ہے کہ اگر قرآن عظیم کو ہم دنیا میں پڑھیں گے تو موقع ہم کو صرف دنیا ہی میں ملا ہے، قبر میں جا کر کسی کو توفیق نہیں کہ قرآن مجید پڑھے، لیکن جن کی محبت قرآن سے ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبر میں بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور فرشتے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے لیے قبر میں قرآن مجید لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان کو قرآن عظیم پڑھنے کا فائدہ کہ اگر ہم دنیا میں قرآن عظیم کو پڑھیں گے تو ہمیں قبر میں بھی قرآن عظیم پڑھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر قبر میں قرآن عظیم پڑھنے کی سعادت حاصل ہو گئی تو ہمیں جو سوال فرشتے کریں گے ان سوالوں سے بھی ہم پاس ہو جائیں گے۔ تو امام
احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جس وقت آپ انتقال فرمان لگے تھے، آپ نے آخری لمحات میں زندگی دے، تو آپ نے اپنے مریداں کو حکم فرمایا کہ جس وقت میری قبر کھودنی تو اتنی کھودنی کہ جس میں کھڑا ہو سکوں۔ تو غلاموں نے عرض کی کہ سرکار اتنی قبر تو آج تک کسی کی نہیں کھودی گئی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب جواب ارشاد فرمایا کہ ہر قبر میں ہر بندے کو سوال کیے جائیں گے، ہر قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا کہ بتا دنیا میں رہتے ہوئے زندگی اپنی مرضی کے ساتھ بسر کی ہے کہ یا میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق بسر کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں تو میں بیٹھا رہوں، میں کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔ تو وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی بات، اور جو قرآن عظیم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہے ان کا مقام کہ جنہوں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر نہیں کی، زندگی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کی ہے یا قرآن عظیم کے فرمان کے مطابق بسر کی ہے۔ تو قرآن عظیم ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کس طرح کرنی ہے اور دنیا سے جاتے وقت قبر حشر کے سفر کو کس طرح طے کرنا ہے، یہ بھی قرآن عظیم نے بتایا ہے۔ لیکن آج ہم نے صرف قرآن عظیم کو صرف ختم پاک پڑھنے کے لیے رکھا ہے کہ ہم نے جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اور قرآن عظیم کو اچھے کسی قاری سے پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا اتنا ہی انسان کو مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور ہماری زندگی کے لیے بھی قرآن عظیم رہنمائی کا سبب ہے، اور ہماری اولادوں کی رہنمائی کا بھی سبب ہے کہ ہم نے قرآن عظیم میں
اولاد کو کیا کیا باتیں سکھانی ہے۔ اگر قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل فرما کے اپنی امت کے لیے احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر